بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے خاص محبت اور عقیدت رکھتے حسین کریمین جن کو نانا کہتے ہو، کیا مقام ہوگا اس ہستی کا؟ برابر کا مقام ہے جناب فضا کا اور جناب سلمان فارسی کا، کہ ان کو اگر حسین اماں کہتے ہیں تو جناب سلمان کو نانا کہتے ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ اور رسول اللہ کے وہ عاشق ہیں کہ جو بڑی اسٹرگل کے بعد رسول اللہ تک پہنچے، یعنی خود کو بھی سولڈ آؤٹ کر دیا آپ نے عشق نبی میں، عشق رسالت میں۔ آپ کو تھوڑا سا پہلے میں جناب سلمان فارسی کے اس سفر کی جھلک دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ نبی تک کیسے آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولا کائنات سے کیسے متصل ہو گئے اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کیسے پروانے بن گئے، وہ منظر بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب سلمان فارسی خود سوچا کرتے تھے اس زمانے میں، کہتے میں نے خود سوچا کہ آخر کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، کیونکہ جب رسول اللہ کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے تو وہی مذاہب تھے دنیا میں، ان کے کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا تھا، کوئی کسی شے کو مانتا تھا، لیکن جب رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے تو رسول اللہ نے بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جناب سلمان سوچا کرتے تھے کہ وہ کون ہے جو عرش کا مالک ہے، جو فرش کا مالک ہے، جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمان کو خلق کیا۔ تو یہ تلاش میں نکلے اور بہت لمبا سفر کیا۔ ایک راہب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ موصل عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ، اس زمانے کا سب سے بڑا عالم تمہیں وہی ملے گا، وہی تمہیں بتائے گا کہ جو حقیقی دین ہے وہ کیا ہے اور اس وقت کائنات میں کون سا دین نافذ ہے۔ جناب سلمان چلے گئے اس راہب کے پاس، 3 سال اس کی خدمت پہ رہے، علم حاصل کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ اس دنیا سے وصال کرنے لگے تو ان سے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کسی اور عالم کا پتہ بتا دیا کہ اموریہ چلے گئے۔ پھر 3 سال ان کی خدمت پہ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، پھر اسی طرح سے جب ان کا وصال ہونے لگا کہا اب میں کیا آ جاؤں، تو انہوں نے جزیرہ عرب کے پاس بھیج دیا کہ وہاں فلاں عالم ہے ان کے پاس چلے جائیے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اب میں کس کے پاس جاؤں، کہا اب کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ایسا عالم ہو جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکے، لیکن بہت سالوں بعد ایک ہستی کائنات میں ایسی آئے گی جو آل ابراہیم میں سے ہوگی، اور جب تم ان کے بارے میں سنو تو ان کے پاس چلے جانا اور ان کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ حق پر ہوں گے۔ اب جناب سلمان فارسی انتظار کرنے لگے اس وقت کا اور پھرتے رہتے تھے حق کی تلاش میں۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کا قافلہ جا رہا تھا کہیں، تو کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو جناب سلمان کو اس قافلے والوں نے بتایا کہ ہم کھجوروں والی وادی جا رہے ہیں، جو گئے اس وادی میں اللہ کرے بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ دعا فرمائے جب آپ جائیں گے رسول اللہ کی گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، اللہ کے حرم کی بھی زیارت کریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور وہاں سے فیض حاصل کریں گے۔ کیوں نہ کریں کہ وہاں سے تو فرشتے آ کر فیض حاصل کرتے ہیں، اور کعبے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کعبے پہ جیسے ہی نگاہ پڑے پہلی 3 دعائیں جو مانگی جائیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ اعزاز اللہ کے حرم کو حاصل ہے کہ پہلی 3 دعائیں، ورنہ ہر کسی کے حرم میں ایک دعا کی ضمانت ہے، یا تو اللہ کے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے، یا حسین کے حرم میں 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ فارسی کو رسول اللہ کی نشانیاں بتائی تھی کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ انہی کی قوم کے لوگ ان کو نعوذ باللہ من ذالک کاہن کہیں گے، ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے۔ کہا کوئی اور نشانی، کہا ہاں نشانی ہے، ان کو صدقہ دو گے تو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دو گے تو قبول کر لیں گے، اور ان کی ایک اور نشانی ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ جناب سلمان فارسی اللہ آپ کی سبحان اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ایسے ہی بولتے آئیے گا۔ آپ جناب سلمان فارسی
فارسی نے سنا آل ابراہیم میں سے، تو جناب سلمان فارسی نے کہا اچھا اس کی قوم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہا انہی کی قوم ان کے بارے میں کہتی ہے نعوذ باللہ کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے۔ تو بس ایک مرتبہ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی کہ یہ تو وہی ہستی ہے جن کے انتظار میں میں تھا۔ تو بس جناب سلمان فارسی نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنا شہر چھوڑ کر ہمارے شہر مدینے میں آ گئے، اس لیے کہ ان کے شہر کے لوگ تو ان کے دشمن بن گئے۔ اب جب وہ ہمارے قبیلے میں آ گئے تو انہوں نے ہمارے شہر پہ کنٹرول کر لیا، اور ہم جو ہے وہ ڈر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت کو خطرہ ہو جائے۔ تو جناب سلمان فارسی کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، بس تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ کہا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں کہ ہم تمہیں لے جائیں، مجھ کو ایڈریس دینا پڑے گا؟ کہا نہیں میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں۔ پھر کہا چلو ہمارے قافلے کے سردار کے پاس چلو۔ قافلے کے سردار کے پاس جناب سلمان فارسی کو لے کر چلے گئے۔ تو جناب سلمان فارسی سے کہنے لگا بھائی کوئی درہم دینار پیسے کچھ تو ہوگا، کچھ تو دینا پڑے گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے وجود کے، مجھے غلام بنا لو۔ تو جناب سلمان فارسی کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور جناب سلمان فارسی مدینے تک رسول اللہ تک آتے آتے کئی مرتبہ بکے، اور جو مستند ترین کتب ہے اس میں لکھے کہ کم از کم 10 دفعہ غلام بنے لوگوں کے مدینے تک آنے کے لیے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو یہ 10 دفعہ غلام بنے۔ اب مدینے آ گئے، کیونکہ فارس سے تعلق تھا تو فارسی بولتے تھے، عرب میں سب عربی بولتے تھے، زبان کوئی ان کی سمجھتا نہیں تھا۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا اس کے امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتا۔ پہنچ تو گئے، آپ سوچ رہے ہیں میں ان کو ڈھونڈوں کہاں، وہ ملیں گے کہاں پر، میں ان کو تلاش کیسے کروں؟ تو ایک باغ میں نوکری کرتے تھے، کھجورے توڑتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کا پیٹ جو تھا اور سینہ ان کی پشت سے لگ گیا تھا، اتنی محنت کرتے تھے، کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن ایک عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے جناب سلمان کی زبان کو سمجھا، آپ فارسی بولتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس ہستی کا پتہ بتا سکتی ہے جو دین ابراہیم کو نافذ کرنے والے ہیں، جو نیا دین لے کر آئے اور حق پر ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پریشان نہیں ہونا، جو ان تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس کے پاس خود ہی آ جاتے ہیں۔ کل میں نے جناب ممبر کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا نا، چلے جملہ پیش کر رہی ہوں، دنیا کے غلام دربار سجا کے آقاؤں کا انتظار کرتے ہیں، ہماری وہ ہستی ائمہ اور رسول اپنے غلاموں کا خود انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو دل سے قبول کرنا جانتے ہیں۔ اب جناب سلمان سے کہا صبح کے وقت وہ یہاں سے گزریں گے، مجھے نہیں پتا کیسے گزری ہوگی وہ رات جناب سلمان فارسی پوری رات سوچ رہے کہ ان کا آنکھیں کیسی تھوڑا سا ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کے گیسو کیسے ہوں گے، ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی، دکھنے میں کیسے ہوں گے، اسے اپنی غلامی میں قبول کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ یہ اس عاشق کی رات کوئی سمجھ نہیں سکتا جو برسوں سے دیدار محبوب پہ راتیں گزار رہا تھا، کہ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی پوری رات انتظار کرتے رہے، جیسی صبح ہوئی کائنات کے نبی عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جان کائنات، تصویر کائنات، تصور کائنات، روح کائنات، جو لوگ چپ بیٹھے میں بھی دیکھتی ہوں، آپ کب تک ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے؟ ہاں آپ میرا امتحان لیں گے تو میں بھی آپ کا امتحان لیں گے۔ اللہ بولتے آئیے گا، یا رسول اللہ، سارے مل کر آپ
ماشاءاللہ سارے مل کے خدا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے میری سید آپ کو شاد و آباد رکھے ابوالفضل عباس آپ کو خیرات عطا فرمائے امام زمانہ آپ کے اس میں کشائی فرمائے اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھے اول کائنات کی جان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا جو خدا کا محبوب ہو اسے مصطفیٰ کہتے جو مصطفیٰ کا محبوب ہو اسے